بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ آج دو جو ٹاپکس ہیں وہ میں نے چنے ہیں بات کرنے کے لیے۔ ایک جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی سے جڑا، اور اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے کیا حرکت ایک کی گئی اور اس حرکت پر جواب اس کو کیا ملا ہے، اور کس بات کا جو ہے وہ ان کو کہا گیا ہے نہ کرنے کو، یہ ذرا تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، بتانا ہے آپ کو جو خبر آئی ہے۔ اور اس سے پہلے جو اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ دکھائی دے رہا ہے نا، اس پر تھوڑا سا ذرا بات کرتے ہیں۔ اور کیونکہ میری کچھ ظاہر لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے تو ان سے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا نکل سکتا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا پورے ملک کا، وہ ہے اضافی مہنگے بجلی کے بل۔ اور یہ بل جو آ رہے ہیں لوگوں کو، تو یقین جانے کہ لوگ اس وقت مجھ سمیت بہت سے لوگ جو ہیں بل بلا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم تو ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ مڈل کلاس سے تعلق ہے، ایسے لوگ جو بیچارے غریب جن کا طبقے سے تعلق ہے، جن کے گھر میں شاید ایک یا دو پنکھے ہوں گے، ایک آدھ دو بلب چلتے ہوں گے، وہ لوگ بھی اس وقت یعنی کہ جس کا بل 2,000 روپے آتا تھا، اس کا بل اس وقت 8,000 یا 10,000 روپے آ رہا ہے۔ اور جو یہ بل جو اضافی بھیجے جا رہے ہیں، اس میں جو زیادہ جو اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں جو چارجز ہیں نا، وہ کاسٹ جو ہے نا اس کی الیکٹریسٹی کی، اس سے زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ تعداد میں جو ہیں وہ اس میں لگا کے بھیجے جا رہے ہیں۔ یعنی ایوریج یہ بتائی جا رہی ہے کہ 40 سے 50%، 40 سے 50% ٹیکسز مختلف مدوں میں ان بلوں میں وصول کیے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس وقت پریشان ہیں۔ لوگ اپنے کوئی بل جلا رہا ہے، کوئی ظاہر دل جلا رہا ہے، کوئی خون جلا رہا ہے، کوئی اپنا رکشہ جلا رہا ہے۔ مساجد سے ہم دیکھ رہے ہیں اعلانات ہو رہے ہیں کہ جی آپ بل پے نہ کریں۔ تاجر برادری اس وقت جھگڑ رہی ہے، وہ اپنے بل پے نہیں کر رہے، تو جو ہے وہ ادارے کے لوگ جو ہیں کے الیکٹرک کے اور مختلف، وہ آ کے ان کو تنگ کر رہے ہیں کہ جی آپ بل نہیں پے کریں۔ اچھا، پھر ایک اور سچویشن کہ اس وقت اتنے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے ملک کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، کہ جو ریزیڈنشل ایریاز ہیں خاص کر، وہاں پر میٹر ریڈرز جانے سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو مختلف ادارے ہیں جیسے کہ آئسکو ہے، اس نے تو باقاعدہ پولیس سے مدد مانگ لی۔ اس نے کہا بھائی آپ لوگ ہمارے پاس تعینات کریں اور ہمارے پاس پولیس کھڑی کریں، کیونکہ لوگ یہاں پر جو ہیں وہ موبس کی صورت میں آ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ اور سچویشن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ صبح سے جو ہے جن کے جیسے جیسے بل پہنچ رہے ہیں ان کو، اور اضافی بل، تو لوگ جو ہیں وہ صرف احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کے علاوہ ان کے پاس فی الحال کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور جو کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے تو ان خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس نے تو خدشات کا اچھا بائی دا وے، کاکڑ صاحب جو ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ اس اجلاس سے نکلا کیا وہ بھی میں جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے صرف یہ بتا دوں کہ سچویشن اس وقت کیا ہے، پھر ذرا ہم جاتے ہیں کوئی تھوڑے سے ڈیٹیل اور حل کی طرف۔ اچھا جی، فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں، ملک سول نافرمانی کی جانب جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی چیخیں جو ہیں وہ نکل آئی ہیں، اور جو بل ہیں اس میں اضافہ نے عوام کو پریشان کر دیا ہے، اور ملک تیزی سے افراتفری کی جانب جا رہا ہے۔ 2000 کے بل میں 48% ٹیکس ہے۔ دنیا میں بجلی استعمال کرنے پر ٹیکس نہیں ہوتا، لیکن ہم بجلی کے بل پر 13 قسم کے ٹیکسز دیتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اس میں جی ایس ٹی بھی ہے، اس میں انکم ٹیکس بھی ہے، اس میں ٹی وی کی فیس بھی ہے، ریڈیو سے البتہ بھی فی الحال بچے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ فردر ٹیکس بھی ہے، اس میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں چارجز ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ایکسٹرا ٹیکس بھی ہے۔ نہ جانے کون کون سے ٹیکسز لگا کے نا بجلی کے بل، اگر آپ کی فرض کریں کہ 40,000 کا بل ہے نا کاسٹ اس کی، تو وہ کم از کم پھر 60,000 جو ہے نا وہ بل آ رہا ہے، کیونکہ اس میں 60 سے 65,000، کیونکہ اس میں ٹیکسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ لگا دیے گئے ہیں۔ تو عوام پریشان ہیں، اس وقت رو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں کدھر جائیں۔ جس کی تنخواہ 25,000 ہے، اس کو اگر 40,000 کا بل آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے اپنا سر پھاڑے، وہ سر جو ہے وہ دیواروں سے ٹکرے مارے، اپنی خودکشی کر لے۔ لوگ تو خودکشی کر رہے ہیں خدا نخواستہ۔ میں اس کی ظاہر ہے کوئی ترغیب نہیں دے رہا خدا نخواستہ کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے، لیکن لوگ جو مجبور ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے جو ہے نا وہ نوبت آئے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت یقین جانے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے یعنی کہ ایک تو فاروق ستار صاحب ہو گئے، انہوں نے جناب خدشے کا اظہار کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ
خالد مقبول صدیقی صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بجلی کے بلوں پر احتجاج فسادات میں تبدیل نہ ہو جائیں، حکومت کو چاہیے کہ عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کا وعدہ کیا تھا اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ سرکولر ڈیٹ کا دباؤ کہ الیکٹرک کے مالکان پر نہیں صارفین پر آ رہا ہے، عوام کے لیے فوری۔ اچھا بائی دا وے تقریباً کوئی 2300 یا 2300 سے 2800 ارب جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے اس وقت، اور وہ کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہا، تو گردشی قرضے میں جو ہے نا وہ آپ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، حیدرآباد میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ گردشی قرضے حکومت کی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے ہیں۔ گردشی قرض وفاق اور صوبوں کے درمیان چپقلش کا نتیجہ ہے، ملک میں معاشی بحران سے زیادہ نیت کا بحران ہے، اور کراچی میں جرائم جس طرح بڑھ رہے ہیں وہ سنگین خطرہ ہے۔ تو یہ اب سچویشن جو ہے نا الارمنگ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے سب کو نکالے، لیکن سچویشن الارمنگ یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس وقت کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا اب اس تمام تر سچویشن میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سب کچھ ہوا، انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک اجلاس، ہنگامی اجلاس اتوار کو، ٹھیک ہے، وہ طلب کیا، آج یعنی اتوار ہے، اور اس کو انہوں نے وہ اجلاس بلایا جس میں وزارت پانی و بجلی اور اس کے علاوہ وہاں پر تقسیم کار کمپنیز، یعنی ڈسکوز بھی کہتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ان کے نمائندے وہاں پر آئے اور ان کو بریف کیا، انوار الحق کاکڑ صاحب کو، ان کو بڑی لمبی چوڑی بریفنگ دی گئی، کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے جو ہے نا یہ اجلاس جاری رہا، اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی، تاہم بجلی بل کے ستائے عوام کو فوری طور پر ریلیف دینے کا آج فیصلہ نہ ہو سکا۔ کلیئر کٹ بات ہے، پریشان مت ہوں آپ، بس جو بل آ رہے ہیں وہ مجبور ہیں لوگوں کو، لوگ تو اپنے زیور بیچ کے، موبائل فون بیچ کے، پتہ نہیں کیا کیا بیچ کے جو بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، کیا کریں، مرتے ہیں کیا نہ کرتے وہی والی بات ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کیا کریں گے۔ اچھا جی، نگران وزیر انوار الحق کاکڑ کے ساتھ بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف ہونے والا اجلاس ختم ہو گیا، اور اجلاس 2 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ اجلاس میں وزارت بجلی نے ترسیل اور نرخوں کے معاملے پر بریفنگ دی اور بتایا کہ بجلی کی قیمت کا تعین نیپرا کرتا ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کنزیومر پرائس انڈیکس کے تحت ہوتا ہے۔ اب اس میں گھما پھرا کے نا آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں کو سمجھ ہی نہیں آنا۔ تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے بھی اجلاس میں تفصیلی بریفنگ دی گئی، وہی ڈسکوز۔ اچھا جی، وابڈا کے پرانے ملازمین کے علاوہ کسی محکمے بجلی کے بلوں میں رعایت نہیں دی جا رہی، اور ایک اور چیز جو ہوئی نا وہ یہ کہ وزیر اعظم نے مفت بجلی کی فراہمی کو روکنے، اس کے لیے انہوں نے ایک پہلے احکامات جاری کر دیے تھے کہ جی گریڈ 17 یا اس سے اوپر کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تو آپ یہ جو مفت کے ان کے یونٹس ہیں نا وہ آپ بند کر دیں، تو یہ بہرحال جو ہے یہ احکامات دیے گئے، اور بجلی کی چوری روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ بھائی چوری پتہ نہیں کیسے رکے گی، 500 ارب روپے سے زائد اس وقت جو ہے وہ لائن لاسز میں جا رہے ہیں، 500 ارب روپے، اور یہ ایک کسی مطلب تقسیم کار یا یہ جو کمپنی ہے نا بجلی کی، ایک نہیں، اس میں کے الیکٹرک کو چھوڑ دیں اگر آپ، تو باقی جتنی جو کمپنیز ہیں نا، پیسکو، لیسکو اور آپ کے یہ آئس کو، یہ سارے کے سارے ان میں ان کو سب کو ایکیومولیٹ کریں تو 500 ارب سے زائد ہے اس وقت جو کہ لائن لاسز میں آپ کے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ لائن لاسز جو ہوتے ہیں نا وہ ہم اور آپ کو، جو لوگ پے آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو ہی بھگتنا پڑتے ہیں۔ جہاں چوری ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے، وہ کوئی کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف یہ کرتے ہیں کہ وہاں لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں لوگ جو جینونلی پے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، البتہ انہوں نے متعلقہ حکام سے رپورٹ مانگ لی ہے، عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی تجاویز بھی طلب کر لی ہیں۔ اچھا، ایک اس موقع پر انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ جی ایسا ممکن نہیں کہ عام آدمی مشکل میں ہو اور افسر شاہی اور وزیر اعظم ان کے ٹیکس پر مفت بجلی استعمال کریں۔ متعلقہ وزارتیں اور متعلقہ ادارے مفت بجلی حاصل کرنے والے افسران اور اداروں کی مکمل تفصیل فراہم کریں۔ عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس اور پاک سیکریٹریٹ میں بجلی کا خرچہ کم سے کم کیا جائے، اگر میرے کمرے کا اے سی بند کرنا پڑے تو بے شک بند کر دیں۔ سرکاری دفاتر میں بجلی کے استعمال میں کمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے، کل صوبوں کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے گی۔ تو بھائی جان بات یہ ہے، اقدامات ہی ہو رہے ہیں، اس پہ تجاویز جو ہیں وہ طلب کی جا رہی ہیں۔ بظاہر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک تو جو بیلز آ رہے ہیں نا، فی الحال یہ اس میں کوئی ریلیف ملنے کا امکان فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں دیکھیں نا جو ٹیکسز ہیں وہ 40 سے 50% ٹیکسز ہیں۔ اب ایک اور ایشو کیا ہو رہا ہے، ایک اور مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ جی جو تاجر برادری ہے، صنعت کار جو ہے نا، صنعت کار، ٹھیک ہے، جو انڈسٹریز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیکٹریاں تو بند کرنی نہیں ہیں، تو وہ جو 25 سے 30% ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے ان بلوں کی وجہ سے،
وہ ہوگا یہ کہ وہ صارف کو ٹرانسفر کر دیں گے، وہ پھر مجھے اور آپ کو، عام لوگوں کو جو ہے نا وہ مہنگائی کی صورت میں دینا پڑے گا. تو آنے والے دنوں میں مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے. یہ بھی ایک اس وقت جو ہے نا خدشہ ہے بہت زیادہ. اس کے مختلف ریزن جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر کسی ایکسپرٹ سے بات کریں گے، میری بات ہوئی ہے کیونکہ مختلف ایکسپرٹ سے، تو انہوں نے جناب مختلف ریزنز بتائے. ایک تو یہ کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں، یہ استحکام پاکستان پارٹی نہیں، یہ جو آئی پی پیز یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں، یہ بیسیکلی ان کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے حکومت کے دوران 2019 سے 2021 کے درمیان جو جن کو معاہدے جن کے ساتھ کیے گئے، ان کو بیسیکلی جو معاہدے ہوئے اس میں ان کو ایک تو یہ کہ طے کیا گیا کہ ہم آپ کو روپے میں پیمنٹ نہیں کریں گے، ڈالر میں کریں گے. تو یہ ایک بنیادی وجہ بنی کہ جی اب کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، روپے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے ظاہر ان کو ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے، تو پھر وہ آپ الٹیمیٹلی جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں جو ہے وہ پے کر رہے ہیں ان کو، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو میچ کرنا ہوتا ہے ڈالر کا ریٹ. اس کے علاوہ جو آپ کے جو مختلف یعنی کہ یہ ہیں کیا کہتے ہیں ہم اس کو، جو پاور کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اس میں ایک چیز طے ہوئی کہ جی کیپیسٹی چارجز یا کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں وہ دی جائیں گی. اب وہ اس کو آسان الفاظ میں، بالکل آسان یہ سمجھ لیں کہ جو معاہدے ہوئے اس میں یہ طے ہوا کہ آپ جو آئی پی پیز ہیں یعنی کہ جو بھی بجلی پیداواری کمپنیز ہیں، وہ بجلی آپ کو دیں، آپ استعمال کریں یا نہ کریں، یعنی کہ وہ حکومت پاکستان کو دیں، آپ استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کی اتنی کھپت ہے یا نہیں ہے، ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے، آپ نہ وہ کریں، وہ جو بجلی پیدا کر رہے ہیں نا اس کے پیسے آپ کو دینے ہی دینے، ہر حال میں دینے بھی ہیں اور ڈالر میں پے کرنے. تو یہ ریزنز ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یعنی کہ آپ نے چائے بنا کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اگلا بندہ پیے نہ پیے آپ نے اس کو بل دے دینا، بھائی جان میں نے تو بنا دی تھی، اب آپ کو یہ بل دینا پڑے گا. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو میجر ایشو ہے وہ یہ کہ جی ظاہر ہے مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں، فرنس آئل ہو گیا یا جو ہمارے پاس جو کوئلہ آتا ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ وہ ڈالر کا ریٹ اس پہ لگتا ہے، وہ مہنگی چیز آتی ہے، تو اس پر آپ الٹیمیٹلی آپ کو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اضافہ ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز کہ جی جو آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اس میں آپ نے طے کیا جی ہم نے سبسڈیز کوئی نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ جو ری پیمنٹس ہونی ہے آئی ایم ایف کو، تو وہ کیسے ہوں گی، وہ جو آپ کو اگلے مطلب یعنی کہ ستمبر کے مہینے میں جو آپ کو پتہ نہیں کتنے ٹریلین جو ہے نا کی مد میں آپ کو معاف کیجیے گا، یعنی کہ جو آپ نے جو وہ لیا ہوا ہے بیسیکلی لون، اس کی جو انٹرسٹ آپ نے پے کرنا ہے، جو ریٹرن کرنا ہے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اپنے پیسے کہاں سے نکالنے ہیں. آپ نے اسی طرح سے تو عوام کی جیبوں سے پیسے نکالنے ہیں کہ آپ پیٹرول کے پرائسز بڑھا دیں، اس میں ٹیکسز لگا دیں، اور آپ جو ہیں وہ اس طرح جو آپ کے انکم ٹیکس ہے وہاں پر آپ اس سے کلیکٹ کریں، یا پھر یہ کہ جو عوام سے آپ نچوڑ سکتے ہیں وہ اس طرح سے نچوڑیں گے کہ بجلی کے جو بلز ہیں آپ وہ کریں. تو ابھی تجاویز اس میں کچھ لوگوں کی طرف سے، ایکسپرٹس کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں کہ جی آپ یہ ٹیکسز جو ہیں تو یہ کم کریں، اور جو اس سلسلے میں اگر آپ کو آئی ایم ایف سے بھی بات کرنی پڑتی ہے تو آپ کریں کہ بھئی ان ٹیکسز کو تھوڑا سا کم کریں. ہمارے عوام اس وقت تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیونکہ یہ انریسٹ کی طرف جا رہی ہے یہ سچویشن. اس میں سچویشن جو ہے نا وہ اور ورسٹ ہوگی، یہ بہتر نہیں ہوگی. آج اگر آپ کو 50,000 کا بل آیا تو کل ہو سکتا ہے 60,000 کا بل آ جائے. آپ گھر میں ایک ہی اے سی چلاتے ہوں، اور جن لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، اب وہ آپ نے کہا کہ جی 200 جو ہیں وہ یونٹس تک استعمال کرنے والوں کو ہم جو ہیں وہ فلاں جو ہیں وہ یعنی کہ ان کے لیے مفت ہے. اور وہ بھی کیوں ہے کہ اگر آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ 6 مہینے تک 200 یونٹ استعمال کیے. بھائی کون اپنے میٹر پہ نظر رکھتا ہے کہ جی 200 یونٹ ہو گئے تو میں میٹر ہی بند کر دوں، بلب بند کر دوں، پنکھا بند کر دوں؟ ایسے نہیں ہوتا. لامحالہ آپ اس کو کراس کرتے ہی کرتے ہیں. جیسے آپ کراس کرتے ہیں آپ کا ٹیرف چینج ہو جاتا ہے، آپ کا جو سلیب ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے وہ بھاری بھرکم بل آنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ واقعی اس وقت ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، بہت زیادہ مشکل میں. اللہ تعالیٰ مشکل، ہم دعا تو کر سکتے ہیں لیکن بظاہر سچی بات یہ ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا. یہ نگران حکومت ہے، وہ صاف کہہ رہے ہیں انوار الکاکڑ صاحب کہ جی ہم مینڈیٹ میں رہتے ہوئے جو اقدامات کریں گے. تو مینڈیٹ ہے کیا؟ مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں، انتخاب کرانا ہے، اس کے لیے آپ نے معاملت دینی ہے، دیٹس اٹ بس. تو مینڈیٹ تو ہے ہی نہیں، تو وہ کیا پھر جو ہے نا وہ کرا لیں گے. اچھا اینی وے، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی
تو اس اجلاس سے تو اب آپ بھول جائیں کہ کچھ نکلا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ جو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا سارا سب کچھ وہ تو فضول ہو گیا۔ اچھا، اب ایک خبر جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی سے جڑی، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں وزارت قانون و انصاف نے سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ ملکی اداروں پر حملے سے باز رہیں۔ اتوار کو وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جاری بیان میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق پر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے سوشل میڈیا کے ذریعے حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اچھا جی، اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ملکی اداروں پر حملے سے باز رہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت پیر کے لیے مقرر ہوئی تھی۔ جمعے کو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی عدم حاضری کی بنیاد پر چیف جسٹس نے سماعت ملتوی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اٹک جیل میں قید عمران خان کو توشہ خانہ سے لیے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے کے الزام میں جج ہمایوں دلاور کی ٹرائل کورٹ نے 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اچھا جی، تو یہ ماجرا ہوا کیا ہے، یہ میں اس کی ذرا پہلے بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پیج ہے وہاں سے بیسیکلی ایک اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ایک پوسٹ شیئر کی گئی جس میں جسٹس عامر فاروق جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی تصویر لگائی گئی، اور اس کے نیچے جو ہیڈر دیا گیا یا جو بھی کہہ لیں جو ہیڈ لائن دی گئی وہ دی گئی کہ جسٹس عامر فاروق کی منافقت۔ یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے یہ لگا ہے۔ اچھا، اوپر لکھا ہے کہ جی جسٹس عامر فاروق اپنے ہر فیصلے میں ایسا اصول وضع کرتے ہیں جو نہ صرف ان کے اچھے فیصلے ان کے اپنے یعنی کہ اچھے فیصلے سے متصادم ہوتا ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہمیشہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے۔ یہ الزام لگایا گیا پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے، اس میں ہیش ٹیگ عامر فاروق بے نقاب اور ہیش ٹیگ عمران خان کو انصاف دو جو ہے وہ لگائے گئے۔ اچھا، پھر نیچے علیحدہ سے ایک اور بھی اس پوسٹ میں یہ چیز لکھی ہے کہ جی شہباز گل کا ریمانڈ ماتحت عدالت سے مسترد ہوا تو اس ریمانڈ کے خلاف حکومت کی اپیل پر ماتحت عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مختلف جج کے پاس بھیجا تاکہ ریمانڈ کا فیصلہ مختلف آئے اور شہباز گل پر مزید تشدد ہو سکے۔ یہ ایک اور الزام۔ پھر لکھا کہ جی کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کے دائرہ سماعت پر ماتحت عدالت کے فیصلے پر عمران خان کی اپیل پر فیصلہ واپس اسی جج کو بھیجا تاکہ فیصلہ پھر عمران خان کے خلاف آئے۔ اچھا، بائی دا وے اس پر جو تحریک انصاف ہے وہ اس سے پہلے بھی خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرے خیال ہے شاید درخواست کی صورت میں باقاعدہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں جسٹس عامر فاروق کے اوپر۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ لاکھ پی ٹی آئی جو ہے وہ الزام یہ لگائے کہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ بائسڈ ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اب تک ان کی طرف سے جو پٹیشن سنی گئی یا جو اس میں جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آئے ہیں فیصلے کہہ لیں یا جو بھی اس میں نتیجہ جو سامنے آیا وہ تو اپوزٹ ہے اس کے بالکل۔ اس کی میں آپ کو مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ یہ ایک جو ہے وہ ہے کیا نام ہے، ایک چھوٹی سی ٹائم لائن ہے جو کہ میرے پاس آئی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس میں لکھا ہے کہ جی جو 3 درجن پٹیشنز جسٹس عامر فاروق صاحب نے سنی ہیں پی ٹی آئی چیف کی یعنی کہ طرف سے جو آئیں، اس میں یعنی کہ ٹوٹل جو آئیں اس میں سے 3 درجن میں ان کو ریلیف ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہیں کتنی، یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ جی اکارڈنگ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ ریکارڈ جسٹس فاروق ہیز ہرڈ 36 پٹیشنز آف مسٹر خان۔ مئی سے لے کر ابھی تک 36 پٹیشنز جو ہیں وہ انہوں نے سنی ہیں، اور ان میں سے 14 پر انہوں نے اسٹے آرڈر دیا، ٹھیک ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے، جس میں ظاہر توشہ خانہ کیس جو ہے وہ شامل ہے۔ 14 مئی کو توشہ خانہ کیس میں ان کو اسٹے آرڈر ملا، ٹھیک ہے، اور جو کہ ظاہر ریورس ہو گیا تھا جولائی کے مہینے میں۔ اچھا خیر، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ 2 الگ کیسز تھے جس میں 12 مئی کو جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ مزید اسٹے دیا۔ اچھا جی، 16 پٹیشنز ایسی ہیں جس میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو آبجیکشنز ہیں وہ لگا کے اوور رول کر دیا، ٹھیک ہے، اوور رول کر دیا گیا فیصلوں کو۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو بیل بھی جو ہے وہ 3 کیسز کے اندر گرانٹ کی گئی۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ جو ایک اور بات کہ جی انہوں نے جمعے کے لیے جو کیس لگایا وہ بیسیکلی سنگل بینچ جو ہے وہ ڈے تھا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو کیس کو لگایا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے الیکشن کمیشن کے وکیل تھے وہ نہیں آئے تھے، امجد پرویز صاحب، ان کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، بعض لوگوں نے کہا ان کا پیٹ نہیں خراب تھا بلکہ نیت خراب تھی۔ اینی وے جو بھی ہے، بہرحال اب پیر کو جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ
یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا. تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جو سچویشن سامنے آئی ہے وہ صرف یہی لگ رہی ہے کہ اس طرح کے جو پوسٹس ہیں, اس طرح کے جو پریشر ہیں وہ بلڈ کر کے ایک دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے, تاکہ وہ جو بھی فیصلہ ہو وہ پھر قیدی نمبر 804 کے حق میں آئے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ سچویشن ہے, کیونکہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا. ان کی طرف سے شکایت کی گئی تھی کہ بھائی میرے اوپر, میری فیملی پر اتنے اٹیکس کیے گئے ہیں, یعنی کہ جج ہمایوں پر بھی پی ٹی آئی نے مبینہ طور پہ حملہ کیا, اٹیک کیا, کہ وہ کہہ رہے دھمکیاں, بار کے نمبروں سے دھمکیاں آئی ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ بھائی مجھے آپ میری کہیں اور آپ جو ہے نا وہ شفٹ کریں مجھے. تو ابھی فی الحال تو ان کو او ایس ڈی کر دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. لیکن ان کی طرف سے یہی الزام لگایا گیا کہ سوشل میڈیا پہ بھی میرے خلاف بڑی گندی کیمپین شروع کی گئی ہے ایک پرٹیکولر جماعت کی طرف سے. نام تو نہیں لیا, ظاہر اشارہ تو پی ٹی آئی کی طرف ہے کیونکہ فیصلہ ان کے چیئرمین کے خلاف دیا تھا انہوں نے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ گئے تھے یونیورسٹی آف ہل, وہاں پر جو ہے وہ ایک سیشن تھا اس کو اٹینڈ کرنے, تو اس وقت بھی نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ کچھ صحافیوں نے بھی باقاعدہ یونیورسٹی آف ہل کو ٹویٹ کر کے لیٹر لکھ کے کہا کہ بھائی جان یہ آپ نے جس شخص کو جو ہے نا وہ یہاں پر بلایا ہے سیشن کے لیے, یہ تو اس نے تو عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن, پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے بہرحال یہ چیزیں بھیجی تھیں. تو اب دوسری طرف آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ بائسڈ ہیں اور وہ اس طرح کی, اور آپ یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. تو یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طور یہ اچھی چیز نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, ان کو اجتناب کرنا چاہیے. اس طرح سے آپ جو ہیں وہ متنازع بنا دیتے ہیں جج صاحبان کو یا عدلیہ کو, جوڈیشری کو. تو اس کے بعد پھر یعنی فیصلے آپ کو اپنے مطلب کے چاہیے. جب تک آپ کے مطلب کے فیصلے آ رہے ہیں, جب تک آپ کو ریلیف مل رہا ہے, ٹھیک ہے. جہاں آپ کو یہ لگا کہ یار کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے, فیصلہ ہمارے خلاف نہ آ جائے, وہاں پر جناب آپ نے کہا کہ لو جی ان کے خلاف کیمپین شروع کر دو تاکہ اتنا پریشر بلڈ ہو. بہرحال عدلیہ کو کسی پریشر میں آنا نہیں چاہیے. جج کا کام نہیں ہے کہ وہ پریشر میں آ کے فیصلے کرے, اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر یہ فیصلے کرنے چاہیے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اس امید کے ساتھ ہی جو ہے وہ اجازت آپ سے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.